اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 18 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی توحید کا ذکر فرماتے ہیں اور اللہ تعالی اپنی وحدانیت کی خود گواہی دیتے ہیں اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اور علم والے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ وہی مالک الملک ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے اور وہی انصاف قائم کرنے والا ہے، وہی زبردست حکمت والا ہے۔ اسی نے ہی ساری کائنات کو سنبھال رکھا ہے، وہی سب کا رازق ہے، وہی سب کا مالک ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد اللہ تعالیٰ کا ہے، شاہد اللہ ہو۔ شاہد کا مطلب ہے گواہی۔ اللہ نے گواہی دے دی۔ شاہد اللہ ہو، اللہ نے گواہی دے دی۔ انہو، انا کہ ہو، کہ وہ اللہ، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہی، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اور خدا نہیں ہے، بس وہی اللہ ہے، وہی خدا ہے، وہی رب ہے، وہی مالک ہے۔ والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اولو العلم، علم والے، جن کو اللہ نے علم دیا ہے، انبیاء کرام، اولیاء کرام اور نیک لوگ جن کے پاس علم موجود ہے قرآن و سنت کا، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ قائمم بالقسط، قائم ہے بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ تو اللہ انصاف کے ساتھ اللہ نے سب کچھ قائم کر رکھا ہے۔ لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا ہوا، مگر وہی اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ العزیز الحکیم، عزیز زبردست، غالب، حکیم حکمت والا، وہی زبردست غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس نے سارے کام حکمت کے ساتھ کر دیے ہیں اور اس کی رحمت سے سب کچھ کائنات کا رواں دواں ہے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دے دی ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہی گواہی فرشتوں نے بھی دے دی اور سب اہل علم نے بھی یہ گواہی دے دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ انصاف پر قائم ہے۔ اس زبردست حکمت والے اللہ کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے۔ ایمان باللہ کی نشانی ہے۔ اللہ پر ایمان جو ہے وہ آتا ہی اسی وقت ہے جب اللہ کے ساتھ محبت اور انس پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ماں بچے کو پیدا کرتی ہے، ماں کے ساتھ بچے کو اور بچے کے ساتھ ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے۔ اب آپ خود دیکھیں، اصل پیدا کرنے والا جو اللہ ہے وہ پھر کتنا محبت کرتا ہوگا، اور بندہ بھی تو اس سے اتنی محبت کرنی ہی چاہیے نا، کیونکہ اگر
بندہ جیسے بچہ ماں سے محبت کرتا ہے، ماں بھی بچے سے محبت کرتی ہے، اور اللہ کی محبت تو بہت عظیم محبت ہے۔ تو وہ کئی مائیں اتنی محبت ہیں ماؤں کی قربان، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اصل پیدا کرنے والا وہی ہے سب کا۔ ماں نے پیدا کیا تو وہ اس کی کتنی عزت، کتنی محبت ہے، اور جو اصل پیدا کرنے والا ہے وہ کتنی محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے بندہ اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کا ایمان اللہ پر اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت شدید محبت کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے، اور اللہ نے گواہی دے دی ہے، دیکھیں نا، شاہد اللہ نے گواہی جب دے دی، انہو کہ وہی اللہ جو ہے، لا الہ الا ہوا، کہ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے نہیں۔ کتنی بڑی شان ہے اللہ کی۔ اور پھر فرشتے جو ہیں والملائکہ، تو اور فرشتوں نے بھی گواہی دے دی، وَأُولُو العلم، اور علم والوں نے بھی۔ آپ دیکھیں جتنے بھی اللہ کے پیغام ہدایت کے دنیا میں آئے ہیں وہ اللہ کی کسی نہ کسی کتاب کی صورت میں آئے ہیں، یا تو وہ چھوٹی کتاب تھی، صحیفے کی شکل میں تھی، یا کوئی بڑی کتاب، قرآن پاک، تورات، انجیل، اس طرح۔ تو یہ سب اللہ کے احکام اللہ نے بھیجے، اللہ کی طرف سے آئے، اور کون لایا؟ پیغمبر لائے، فرشتے لائے، اور فرشتوں نے وہ پیغام رسولوں تک، نبیوں تک پہنچائے۔ تو گویا اول العلم جو ہیں وہ انبیاء ہیں، رسول ہیں، اور پھر انہی کا علم جو آگے مخلوق پہنچاتی ہے، جیسے العلماء وراثت الانبیاء۔ تو علماء پھر جو نیک ہوتے ہیں، جو واقعی باعمل عالم ہوتے ہیں، وہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ تو گویا علم وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آیا، اور گواہی بھی اللہ نے دی، کیونکہ اللہ کی طرف سے علم آیا، اللہ کی طرف سے پیغام آیا، اور اللہ کی طرف سے گواہی آئی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر فرشتے اللہ کا پیغام لائے ہدایت کا، وہ بھی اس بات سے معجزن ہو گئے، اور ان کے اندر بھی یہ رچ بس گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ فرشتے وہ مخلوق ہیں جو اللہ کے حکم کی ہر وقت تعمیل کرتے ہیں، ان اللہ کے حکم کے خلاف ذرہ بھر خیال تک نہیں کر سکتے، کیونکہ فرشتے اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ اور فرشتوں کی یہ تسبیح ہے، یہ تحمید ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کی خوراک ہے، اس لیے فرشتے بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں اپنی تسبیح سے، اپنے ذکر سے، کہ اللہ وہ ہے جو صرف وحدہ لا شریک ہے اور عبادت کے لائق ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور یہی بات اول العلم یعنی انبیاء کرام نے کی، انہوں نے بھی یہی پیغام پہنچایا کہ اللہ وہ ہے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر وہی کتاب و سنت کے علم کو لے کر جس نے آگے یہ بات پہنچائی، وہ عالم با عمل جو بندہ ہے، وہ بھی گواہی دیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی پیغمبر آدم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے، سب نے لا الہ الا اللہ کا پرچار کیا، اور یہی اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ یہ جو اللہ ہے وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی تمہارا خدا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔
فرشتوں نے بھی اسی کی گواہی دی ہے اور علم والے بھی اسی کی گواہی دیتے ہیں۔ وہی انصاف کے ساتھ سب کچھ قائم رکھنے والا ہے، اسی نے سب کائنات کو قائم رکھا ہے۔ انصاف کا مطلب توازن کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں سب کائنات ایک اینٹی کلاک وائز گھوم رہی ہے اور یہ کیا ہے؟ طواف کر رہی ہے۔ تو یہ اللہ کے، آپ دیکھیں خانہ کعبہ میں آپ طواف کرتے ہیں، وہ بھی اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے، خلاف گھڑی بار ہوتا ہے نا، تو وہ اسی طرح چکر لگاتے ہیں۔ اور چاند بھی اسی طرح گھومتا ہے، سورج بھی اسی طرح گھوم رہا ہے، زمین بھی اسی طرح گھومتی ہے۔ تو یہ جتنے بھی کائنات کے جتنے بھی نظام ہیں سارے اسی طرح گھومتے ہیں۔ یہ سب اللہ کا طواف کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ انسان اور جنات جو ہیں یہ دو مخلوق ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ یہ اللہ کے حکم کو مانے یا نہ مانے، پیغام پہنچا دیا گیا ہے، اور اسی بیس پر یہ اگر مانیں گے اللہ کے ہو جائیں گے تو الحمدللہ نجات پائیں گے، اگر نہیں مانیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ بھی تیار کر رکھی ہے۔ تو اس لیے یہ مخلوق جو دو طرح کی ہے، انسان اور جنات، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب قائم کر رکھا ہے۔ باقی تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ غور کریں، اگر جو پودے اور درخت ہیں وہ بھی سجدے میں ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، شجر کہتے ہیں درختوں کو، یسجدان کا مطلب سجدے میں ہے۔ تو ویسے بھی دیکھیں آپ، جو درخت ہوتے ہیں ان کی، جیسے ہمارے سر ہیں، سر کے اوپر بال ہوتے ہیں نا، تو درختوں کے سر ان کے جو ہیں ان کی جڑیں ہوتی ہیں، کیونکہ جڑوں پر بال ہوتے ہیں اور وہ سجدے میں ہیں، تو اس لیے درخت سارے، پودے سارے سجدے میں ہیں، تو اس لیے وہ اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی جانور اللہ نے بنائے وہ رکوع کی شکل میں ہیں، وہ بھی رکوع میں ہیں، وہ بھی اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ یہ صرف انسان کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا بنایا، اب اس کے اوپر رکھا کہ تو ہدایت پا کر تو جھک جائے تو عظیم ہو جائے اور اللہ کی رحمت پا جائے، اور اگر تو کھڑا رہا تو شیطان بھی کھڑا رہا، تو پھر تو اور وہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں گواہی دے دی ہے کہ جو ہے اللہ وہ ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی اور آپ کا کوئی خدا نہیں ہے۔ لا الہ الا ہوا، وہی اللہ ہے، غالب ہے، العزیز الحکیم، اور حکمت سے اس نے کائنات بنائی ہے۔ یہودیوں کے دو بڑے عالم تھے، ملک شام سے مدینہ شریف آئے۔ مدینہ طیبہ کی بستی دیکھ کر آپس میں یہ دونوں کہنے لگے کہ یہ بستی تو اس طرح کی لگتی ہے جس کی تورات میں پیشین گوئی آئی ہے۔ اس بستی میں نبی آخری زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہوں گے۔ اس کے بعد انہیں اطلاع ملی کہ یہاں پر ایک بزرگ ہیں جن کو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑتے ہی وہ تمام صفات ان کی نظروں کے سامنے آ گئیں جو تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتلائی گئی تھی۔ حاضر ہوئے، عرض کیا کہ کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ پھر انہوں نے عرض کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں محمد ہوں، میں احمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہوں نے عرض کیا ایک سوال کا جواب دیں تب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور سوال کرو۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے، یعنی سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ اس سوال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ نے خود گواہی دے دی۔ یہ سب سے بڑی گواہی تو اللہ کی ہے نا، شہادت سب سے بڑی اللہ کی ہے۔ گواہی دے دی لا الہ الا ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دے دی، واولو العلم، اور علم والوں نے بھی، قائم بالقسط، انصاف کے ساتھ قائم ہے اللہ کا سارا نظام، لا الہ الا ہوا
اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، العزیز الحکیم، وہی اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ جب یہ آیت پڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنائی تو وہ دونوں مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ ابن کثیر میں ہے کہ روایت ہے کہ جو شخص اس آیت کی تلاوت کرے اور بعد میں کہے وَإِنَّا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے میرے بندے نے ایک عہد کیا ہے اور میں عہد کو پورا کرنے والوں میں سب سے زیادہ ہوں، اس لیے میرے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ تو گویا یہ آیت بندہ پڑھے اور اس کے بعد وَإِنَّ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ کہہ دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی وجہ سے بندے کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز فرض کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور یہ آیت شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یہ آیت اور پھر آگے جو اسی سورت کی آیت نمبر 26 سے 28 تک قل اللہم مالک الملک، یہاں سے لے کر بغیر حساب تک، یہ اتنا پڑھ لے تو فرض نماز کے بعد اگر بندہ پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ پر عطا فرمائیں گے اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور 70 حاجتیں اس کی پوری ہو جائیں گی، جس میں سے کم حاجت گناہوں کی معافی ہے۔ روح المعانی میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس لیے یہ کوشش کرے بندہ کہ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور یہ آیت جو ابھی تلاوت کی شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اور یہ آیت پھر آگے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء سے لے کر بغیر حساب تک، تو یہ پڑھ لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ بھی دیں گے، گناہ بھی معاف فرمائیں گے، 70 حاجتیں پوری فرمائیں گے، سب سے کم حاجت گناہوں کی معافی ہے۔ اللہ معبود برحق ہے، سورج، چاند، ستارے، درخت سبھی اس کو سجدہ کرتے ہیں، میزان اسی کی قائم کردہ ہے، اسی نے حق پر سب کچھ قائم کر رکھا ہے۔ اللہ کا تمام نظام جو ہے انصاف کے ساتھ توازن میں ہے، کوئی بھی بغاوت یا سرکشی نہیں کر سکتا، مگر انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے اور ان کے اوپر ہے کہ یہ اپنے اعمال بد کر لیں یا اچھے کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو فطرت پر پیدا کیا، پھر ماحول نے اس کو بدلا، جیسے ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اب ماحول ہوتا ہے، بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے، اگر وہ گھر والے یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا جس طرح کے ہیں، پھر وہ اسی مذہب میں اس کو لے آتے ہیں، اور ماحول جو ہوتا ہے وہ پھر بچہ ہو یا بچی ہو اس ماحول کو اپناتے ہیں، پھر اس طرح سے وہ ماحول کے مطابق اپنی وہ اثرات قبول کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں تو تمام مخلوق اللہ کی غلام ہے، اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، اسی کے محتاج ہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اسی نے جب گواہی دے دی تو اللہ کی گواہی سے بڑھ کر کس کی گواہی سچی ہے؟ تو اللہ کی گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی اکیلا ہے، وہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ وہی اللہ اقوال و افعال اور شریعت و قدرت و تقدیر میں غالب حکمت والا ہے۔ سورہ اخلاص میں بھی توحید کی گواہی موجود ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک لڑکا آیا کرتا تھا، وہ وضو کا پانی بھی آپ کے لیے رکھا کرتا تھا اور جوتیاں بھی لا کر رکھ دیتا تھا۔ وہ بیمار پڑ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیماری کے لیے، بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ لڑکا یہودی تھا اور اس وقت اس کا باپ اس کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا اور یہ بیمار شدید تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے۔
اس نے باپ کی طرف دیکھا، باپ اس کا خاموش تھا تو وہ بھی خاموش رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اسے فرمایا تو اس نے پھر باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے، تو اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اس نے میری وجہ سے اسے جہنم سے بچا لیا۔ مسند احمد میں بھی اور بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ کلمہ جو ہے یہی کلمہ صرف اس نے پڑھا تھا۔ اب اس سے پہلے وہ یہودی تھا، صرف کلمہ کے پڑھنے سے جنت میں چلا گیا۔ اب دیکھیں یہ اس کے پاس کوئی عمل نہیں تھا، صرف کلمہ پڑھا اور جنت میں جگہ چھپا لی۔ تو گویا یہ کلمہ جو ہے اس کی بڑی شان ہے۔ جب بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی تھی اپنے بارے میں، یہی شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم۔ دیکھیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی گواہی دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانا؟ تو انہوں نے فرمایا شہتوت کے پتے سے۔ تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کیڑا شہتوت کا پتا کھاتا ہے تو اس سے باہر جو چیز نکلتی ہے اس کو ریشم کہتے ہیں، جبکہ اگر کوئی اور چیز وہ پتا کھائے تو اس سے جو باہر چیز نکلے گی وہ تو گوبر کہلایا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی تو ہے جو اس شہتوت کے پتے کو ریشم بنا کر باہر نکالتا ہے، وہی تو اللہ ہے۔ اللہ کی وحدانیت اس بات کی گواہی ہے کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ آپ خود دیکھیں، اپنی ساخت کو دیکھ لیں، اپنے جسم کو دیکھ لیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک ہیں، بھئی ایک بندہ، فلاں بندہ، اس کا نام بھئی عبد الرحیم ہے، عبد الکریم ہے، وہ ایک ہے۔ وہ ایک تو نہیں ہو سکتا نا۔ دیکھیں اس کے اندر، دیکھیں اگر اس کا ایک جسم ہے، پھر جسم کے اندر روح ہے، دو چیزیں ہیں۔ اب دو چیزوں والے کو تو ایک نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح اگر جسم کو دیکھیں تو جسم اعضاء سے مل کر بنائے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، اتنی ساری چیزیں ملتی ہیں تو پھر جسم بنتا ہے۔ اللہ تو ایسا ایک ہے، وہ ہر طرح سے ایک ہے۔ اسی طرح درخت کو دیکھ لیں، درخت کی جڑیں ہیں، پتے ہیں، شاخیں ہیں، اور اس طرح سے تنا ہے اس کا، لیکن اللہ وہ واحد لا شریک ہے جو ہر طرح سے ایک ہے۔ اس لیے اللہ کی اکائی کی، ایک ہونے کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ خود ہی اپنی مثال آپ ہے۔ اس لیے تو اس نے خود اپنی گواہی دی کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی عبادت کے لائق ہوں، میں ہی انصاف قائم رکھنے والا ہوں، میں ہی توازن دنیا کا قائم رکھنے والا ہوں، میں ہی اس دنیا پر غالب ہوں، اس میں سارے کام میری حکمت سے چل رہے ہیں، اور میں وحدہ لا شریک ہوں، اور میں ہی اس قابل ہوں کہ میری عبادت کی جائے۔ اس لیے تو اس نے جب روح بنائے تھے نا، تو روحوں کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا قالوا بلا، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی شان بڑی عظیم ہے۔ اس کی شان دیکھیں، آپ کے سامنے سب دنیا نمایاں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اللہ تعالیٰ کی آپ دیکھیں کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، ہر چیز میں اللہ کی شان آپ کو نظر آئے گی۔ اور جو نیک لوگ ہیں، جو العلماء وراثت الانبیاء، جو عالم دین ہیں اور جو باعمل عالم ہیں، یعنی جو عمل بھی ان کا ہوتا ہے اور علم بھی ہے، عمل بھی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، تو وہی اصل عالم ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ عالم جو ہوتے ہیں نا، ان میں پرابلم کب ہوتا ہے؟ جب ان کے اندر دنیا کی محبت آ جائے اور خزانے دنیا کے اور زیب و زینت دنیا کی اور اس چسکے میں پڑ جائیں تو پھر یہ دین کو بگاڑ دیتے ہیں۔ ابن جریر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی موت قریب آئی، تو انہوں نے بنی اسرائیل کے بڑے بڑے 70 علماء جو تھے ان کو بلایا، تو ان کو آپ نے تورات امانت دے دی کہ اس کا دھیان رکھنا، اس میں رد و بدل نہ کرنا، اس کی حفاظت کرنا اور اس کے پیغام کو آگے پہنچاتے رہنا، امین بن کے، امانت دار بن کے اس کو آگے پہنچاتے رہنا۔ ہر عالم کو انہوں نے ایک حصہ تورات کا دیا۔ یوشع بن نون علیہ السلام جو تھے وہ خلیفہ ہوئے، اور اس طرح سے یہاں 1 صدی تک کوئی مسئلہ نہ رہا۔ دوسری صدی تک ان کے بچے، ان علماء کے بچے آتے رہے، وہ عالم بنتے رہے، دین کا معاملہ چلتا رہا، کچھ نہ ہوا۔ جب دوسری صدی کے بعد تو ان علماء کی جو اولادیں تھیں ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، اور یہ وہ لوگ تھے جو علم الہی جو تورات کی شکل میں ان کو دیا گیا تھا، تو انہوں نے اس میں اختلاف پیدا کیا۔ تو جب اختلاف پیدا کیا تو پھر لڑائی جھگڑا ہوا، شر فساد ہوا اور خون بہایا گیا۔ تو اس طرح سے کیوں تھا؟ وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت آ گئی تھی اور خزانے اور زیب و زینت دنیا کی اس کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے کافر بادشاہوں کو، ظالم بادشاہوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ تو یہ اس لیے ہے کہ عالم دین جو ہوتا ہے اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ ایمان سے، ایمانداری سے اور خلوص نیت سے پہلے تو خود باعمل ہو، اور پھر اس کو جو پیغام الہی ہے اس کو مخلوق تک پہنچاتا رہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان بہت ساری دنیا کی چیزوں سے نمایاں ہوتی ہے۔ اونٹ کو دیکھ لیں کیسے پیدا کیا گیا ہے، آسمان کو دیکھیں کیسے بلند ہے، نظر آتا ہے کوئی چیز اس کے اندر کوئی خامی نظر آتی ہے؟ پہاڑوں کو دیکھیں زمین پر میخوں کی طرح گاڑ دیا گیا ہے تاکہ زمین ہلے نہ۔ اسی طرح سے زمین کو دیکھیں کیسے بچھایا گیا ہے۔ غور تو کریں، ہر ایک کی ذہانت، شعور، حافظہ، غور و فکر مختلف ہے۔ اسی طرح جیسے آپ زمین میں دیکھیں ایک بیج ڈالتے ہیں، جس طرح آپ مردہ بندے کو زمین میں دفن کرتے ہیں، اسی طرح ایک بیج کو بھی آپ زمین میں دفن کرتے ہیں۔ پھر اس زمین سے اس بیج کو کون اگا کے لے آتا ہے؟ غور تو کریں نا۔ اسی طرح سے فضا میں دیکھیں، نائٹروجن ہے، نائٹروجن سائیکل ہے، وہ جو بہت ضروری ہے پودوں کے لیے۔ اب اس چیز کے لیے دیکھیں نا، کاربن سائیکل دیکھ لیں، واٹر سائیکل دیکھ لیں، ایجادات دیکھ لیں، کتنی چیزیں ہیں۔ یہ سب اللہ تعالی کی خصوصی یہ رحمت اور برکت اور اس کی وحدانیت کی عکاس ہیں، اس کی وحدت کو دکھا رہی ہیں۔ مردہ زمین کو اللہ زندہ کرتا ہے، شہد کی مکھی شہد بناتی ہے، اس کو آپ نے دیکھا۔ جانور جو ہیں ان کے اندر دودھ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں ہر چیز جہان کی گھوم رہی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جہاں پر ہم زمین پر رہتے ہیں، اوپر چلے جائیں تو ٹھنڈک ہے، جتنا اوپر جائیں گے اتنی زیادہ ٹھنڈک ہو جاتی ہے۔ اور ٹمپریچر آپ دیکھیں، جب آپ جہاز پر جاتے ہیں تو اوپر کا ٹمپریچر کتنا مائنس میں ہوتا ہے، تو اوپر ٹھنڈک ہے، ساری برف ہے، ٹھنڈک ہے بہت۔ نیچے جائیں زمین کے، اگر نیچے زمین پہ اور نیچے چلے جائیں تو ٹمپریچر 300-400 سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، اتنا زیادہ کہ وہ جو مٹی ہوتی ہے وہ بھی پگھل کر وہ پانی کی طرح بہنے لگ جاتی ہے۔ تو اس طرح سے بعض اوقات اس کو میگما کہتے ہیں، اگر وہ پھٹ کر زمین سے اوپر آ جائے تو لاوا کہتے ہیں، پھر یہ زلزلے بھی آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نیچے جو ہے، نیچے آگ ہے، زمین کے نیچے چلتے جائیں آگ ہے، اوپر چلتے جائیں برف ہے، ٹمپریچر کم ہے،
ہیں۔ اب دیکھیں ہم جہاں رہتے ہیں یہ ہمارے لیے اللہ نے یہ ہمارے لیے ایک زمین کا ایسا نظام بنایا ہے کہ ہم پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ اوپر بھی عذاب ہے اور نیچے بھی عذاب ہے، کیونکہ جہنم دو طرح کا ہے، ایک ٹھنڈا ایک گرم۔ ایک آگ والا جہنم ہے، ایک ٹھنڈا اتنا کہ وہ اس کا ٹمپریچر اتنا مائنس میں کہ بندہ بیان نہ کر سکے۔ تو اس طرح اوپر کا نظام جو ہے وہ اللہ نے دکھا دیا کہ ہمارے اوپر کا حساب جو ہے وہ ٹھنڈک ہے، نیچے زمین کے وہ گرم ہے، آگ ہے، اور ہم اوپر رہتے ہیں۔ اس لیے بندے کو ذہن میں رہے کہ جو ہے نا آپ جو ہے یہ سمجھو کہ اوپر اور نیچے یہ جو حالت ہے دوزخ والی، میں زمین پر رہتا ہوں تو میں اللہ کے حکم کو مان کر اس کی وحدانیت کو مانوں، اس کو ایک مانوں، پھر اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاروں تاکہ میں اس کی خوشنودی حاصل کروں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسم بنائے، 4 موسم بنائے ہے نا۔ 4 موسم میں گرمی دوزخ کی گرمی کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی طرھ سردی جو ہے وہ بھی دوزخ کی سردی ٹھنڈی دوزخی ہوگی، اس کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اسی طرح خزاں کا موسم جو ہوتا ہے پت جھڑ کا، وہ بھی اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتا ہے، جس طرح پتے جھڑ جاتے ہیں گر جاتے ہیں درختوں سے، اسی طرح بندے کے گناہ بھی گر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو موسم خزاں اس کو بتاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ جو موسم بہار کا ہوتا ہے وہ جنت کا نظارہ ہے کہ جنت بھی ہے، اس کے لیے کوشش کرو۔ آپ جس چیز کو بھی دیکھو گے نا تو اللہ کی قدرت آپ کو نظر آئے گی، جس میں آپ کو اللہ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت، اس کے خدا ہونے کا مکمل یقین ہوگا، اور وہی رب ہے، سب کا رازق ہے، سب کا مالک ہے۔ آپ دیکھیں اسی کے ذکر سے ہمارے دل سکون پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کیوں نہ ہم آج کوشش کریں کہ ہم دین کو سیکھیں، اس دین کو سیکھ کر پھر ہم بھی اس کے دین کو آگے پہنچانے والے بنیں، اور اس گواہی میں، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا اول العلم، جو علم والے ہیں باعمل عالم دین ہیں، وہ بھی اللہ کی گواہی دینے والے ہیں، اور ہمارا بھی نام اس میں آ جائے تو قیامت کے دن اسی گواہی کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں یہ سب پیدا فرمائے اور ہمیں دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے اور پھر دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، تاکہ ہم اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب فرمائے، آمین۔